السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسرین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دانشور. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، دنیا ان کو ہامون جادوگر کے نام سے جانتی ہے، لیکن ہامون جادوگر دراصل بہت ہی باکمال انسان ہیں، کمال کی گفتگو کرتے ہیں اور دنیا کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھتے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ ان کو بہت ہی مہربان اور دوست نواز پایا ہے، مہمان نواز ہیں. اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ حسیب پاشا کون ہیں، کیا ہیں، اور ان سے ہم درخواست کریں گے کہ آج جو ہامون جادوگر کا ماسک ہے اس کو دور پھینک دیں اور بتا دیں دنیا کو کہ اصل میں ہامون جادوگر کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا، اور ایکچوئل میں یہ حسیب پاشا ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہے. کیسے ہیں آپ؟ یہ وہ سوال آپ نے کیا ہے کہ جب میری بیگم مجھ سے لڑتی ہیں تو تمہارے اتنے چاہنے والے اتنے، یہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھ تو واحد خاتون ہے، میری بیوی ہے جو صرف حسیب پاشا کے ساتھ پیار کرتی ہے اور اس کی زندگی میں آئی ہے. باقی تمام دنیا ہامون جادوگر سے پیار کرتی ہے، اور یہ اتنا بڑا فرق ہے، جب اس کی سمجھ میں آ گیا تو اس نے مجھ پہ شک کرنا چھوڑ دیا تھا. آپ کے نزدیک دانشوری کیا ہے؟ دانش کا مقصد ہے دماغ رکھنے والا، عقل مند، صحیح مشورہ دینے والا، اچھی باتیں کرنے والا، اور صرف اچھی باتیں کرنے والا ہی نہیں، اچھی باتوں کو دوسرے تک پہنچانا بھی ایک اصل مقصد ہے. دانشور وہ ہے جو اچھی بات کرے، خود بھی کرے اور دوسروں تک بھی بات پہنچائے، لوگ اس پر عمل بھی کریں. یہی دانشمندی ہے، یہی دانشوری ہے. میڈیا کا کیا کردار ہے دانشوری کو عام کرنے میں؟ جی میڈیا، میرا خیال ہے میڈیا واقعی ہر جو شعبہ ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. دانشور آپ ہمارے جو مختلف چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں، وہ سارے آنے والے جو اینکر ہیں جو بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں 11 بجے کے، وہ اپنے آپ کو دانشور ہی کہلاتے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے وہ دانشور جس کو تقریباً ہر ایک محکمے، ہر حالات پہ، انسانوں پہ، معاشرے پہ، ہر شعبے میں اس کی نظر ہو اور اس کے بارے میں ایک حقیقت پسندانہ گفتگو کر سکے، وہی دانشور کہلاتا ہے. اور میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہے. اچھا، ابھی ہمارے ہاں جو ایک کچھ عرصے سے ویو چلی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ہمارے ہاں ہر فرد خود کو دانشور سمجھتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کے نقصانات ہیں یا فوائد ہیں؟ کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ دیکھیں جی، سوشل میڈیا نام ہے شارٹ کٹ کا، اور شارٹ کٹ حاصل کرنے والا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ وہ فرضی شہرت ہے، فرضی باتیں ہیں، فرضی دانشوری ہے جس کا مستقبل کوئی نہیں ہے. یہ مستقل نہیں ہے. دانشور وہ ہے جس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، استادوں کی ماریں کھائیں، دنیا کو دیکھا، کتابی کیڑے تھے، پڑھے لکھے، محفلیں اٹینڈ کی. یہ 4 باتیں کر کے سوشل میڈیا پہ ادھر سے پکڑ کے اور اپنے آپ کو ہٹ قرار دینا اور دانشور کہلانا، یہ میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اچھا، آپ نے کامیڈی کا جو ہے میڈیم اپنایا اور کامیڈی کے ذریعے آپ نے میسج کنوے کیا، مختلف طرح کے پیغامات جو ہیں وہ آپ نے پہنچائے. میں یہاں پہ 2 سوال آپ سے کروں گی. پہلا تو یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک مذاق اور مزاح کیا فرق ہے ان میں؟ دیکھیں، مذاق وہ ہے جو ہم لوگوں کا اڑاتے ہیں، جس سے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ. کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کی تضحیک ہو، کسی کی رسوائی ہو، کوئی شخص ذلیل ہو. اس کو مذاق کہتے ہیں. مذاق ایک مزاح یہ ہے کہ مزاح آپ کسی بھی اپنے لینگویج میں، اپنے مکالموں میں، اسکرپٹ میں، ڈرامے میں آپ مزاح کی صورت میں اپنا میسج کنوے کرتے ہیں. میں جو ایک 12 سال سے ڈرامہ کر رہا ہوں اینک والا جین ہمراہ میں، اس میں مزاح کا پہلو سپر 1 ہے، پہلے نمبر پر ہے. کیونکہ بچوں کو، بڑوں کو مذاق میں ہم جو بات بتا دیتے ہیں اس کا اثر بڑا دیر پا ہے جو مدتوں قائم رہتا ہے، اور اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. کہ آپ ورنہ دیکھیں، استاد جو ہے وہ مارتا ہے، پیٹتا ہے بچوں کو کلاس میں، لیکن وہ اپنا تاثر نہیں چھوڑتا. بچے بددعائی کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ٹیچر بیمار ہو جائے چھٹی ہو جائے، یا اللہ کو گھر میں ہو جائے چھٹی ہو جائے. تو یہ جو ہے نا، میں مذاق میں بچوں کو بتاتا ہوں، اور یقین کیجئے کہ مجھے اس کا فیڈ بیک 99.90% مجھے فیڈ بیک یہی ملتا ہے کہ بچوں کو مذاق میں آپ ٹرینڈ کر جائیں، سمجھا جائیں وہ بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں. بچوں کی محبت سچی اور پکی ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. بچے جب جو دل سے بات کرتے ہیں وہ سچی کرتے ہیں. اگر وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو پیار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو یہی کہیں گے نستور کو آپ نے کیوں مارا، زکوٹا کو کیوں مارا. یہ ان کی نفرت ہے، لیکن وہ اتنے میرے پازیٹیو میں نے رول کیے ہیں کہ وہ نفرت ان کی محبت میں بدل جاتی ہے. اور یہی بچوں کا پیغام ہے کہ بچے جب
جب اب میرا جو ڈرامہ چلتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کو ہم پل کر دیکھ کر جوان ہوئے ہیں. اب نئی نسل بھی ہمیں جو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے نسل کو بتائیں گے، یا کہ یوں تھرڈ جنریشن جو ہے وہ ہمارا ڈرامہ دیکھ رہی ہے. اور بچوں کے ایکٹر ہیں کتنے اب یہ بتائیے نا. یا زکوٹا تھا یا ہمون جادوگر، کچھ اور لوگوں نے بچوں کے ایکٹر بننے کی کوشش کی، بٹ دے ور آل فلاپ ایکٹرز. ان کو بچوں نے نہیں مانا. ایک فلم بنی تھی اینک والا جین، اور اس میں ہمارا کریکٹر کوئی نہیں تھا. وہ فلم ایک دن بھی نہیں، ایک شو چلا ہے اس کا. اگر ہمارے جو ایکٹر ہوتے تو شاید بچے اس کو ساری زندگی دیکھتے رہتے. اس لیے چینج دا ورلڈ تھرو دا چائلڈ. بچوں کی محبت سچی ہے، منافقت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. اس لیے میں بچوں سے پیار کرتا ہوں اور بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں. اچھا، بات آپ بچوں کی کر رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارا موضوع سماج ہے، معاشرہ ہے، رویہ ہے، اس میں بچے بھی ہیں. تربیت، میرا خیال ہے کہ جو ابھی آپ نے بولا کہ مذاق ہی مذاق میں یا مزاح ہی مزاح میں ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں بہت سے بڑے بھی ایسے ہیں جن کی تربیت ہونا باقی ہے. صبر ہم میں نہیں ہے، تو آپ صبر کے حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور کسی کے ساتھ اس نے یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ فلانا. آپ دیکھیں نا، ایک فکر آپ کا چل رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے. مسلمانوں میں یا شاید باقی لوگوں میں بھی جلد بازی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ ہم جو بات نکلی ہے پوری ہو جائے. جو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ خامی ہے کہ ہم وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ مانگتے ہیں اور ہم میں صبر نہیں ہے. آپ صبر کریں، قدرت نے آپ کا ایک ایک لمحہ کمپیوٹرائز کر دیا ہوا ہے. ہر چیز جو ہے وہ وقت پہ ملنی ہے. جب میں سوچتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کتنی محنت کی، راتوں کو اٹھ کر میں یاور یاد کے پلے جھوک سے کرتا تھا، صبح آ کے میں سو جاتا تھا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور جو میں نے صبر کیا وہ وقت تھا اینک والے جن کا. جب وہ آیا کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ڈرامہ مسلسل 11-12 سال ٹی وی پہ چلے گا، پوری 42 ممالک اس کو دیکھیں گے اور ایک نیگیٹو کریکٹر ہٹ آ جائے گا، ہو جائے گا. اور یوں مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے واقعی یہ وقت لکھا ہوا تھا میری کامیابی کا جو مجھے مل گیا ہے. حسیب پاشا کا کبھی کوئی ایسا لمحہ زندگی میں آیا ہو جب وہ مایوس ہوا ہو؟ جب میرے والد صاحب فوت ہوئے تو مجھے لگا کہ دنیا اندھیر ہو گئی ہے میری. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے ہمیں ساری زندگی پالا اور مجھے اس نے پوسٹ گریجویشن کرائی اور مجھے یہ کہا کہ جب تک تم ایم اے نہیں کرو گے تم ایکٹنگ میں نہیں جا سکتے. ان کے کہنے پہ میں نے ایم اے کیا، پھر مجھے ڈرامے کی اجازت دی. اور جب وہ ان کا انتقال ہوا تو مجھے یوں لگا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی. میں پاگل پن کی حد تک دائیں بائیں دیکھتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کہ اتنی بڑی سچی محبت دینے والا. کیونکہ ایک باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے جائے. دنیا کا کوئی شخص، چاچا ماما تایا، یہ نہیں چاہتا کہ ان کی جو بچے ہیں آگے جائیں. ایک باپ ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ صرف یا تو میرے برابر آئے یا مجھ سے آگے جائیں. میں پی آر او ٹو آئی جی تھا. میرے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس نے میری مثال دے دی کہ میں پی آر او آئی جی بننا چاہتا ہوں. تو مجھے غصہ آیا. میں نے کہا بیٹا آپ مجھ سے آگے جائیں، آپ آئی جی کیوں نہیں بننا چاہتے؟ آپ نے پی آر او کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آج بھی میرے بیٹے کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے کہ بچے چاہتے ہیں، باپ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد آگے سے جائیں. اور وہ لمحہ میری زندگی کا تاریخ تھا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ جب ایک بہت بڑا دکھ دیتا ہے تو اس کو بیلنس کرنا بھی جانتا ہے. اس کا ایک شیوا ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ آپ کے زخموں پہ اس طریقے سے مرہم رکھتا ہے کہ آپ اس دکھ کو بھول تو نہیں سکتے لیکن وقتی طور پر وہ دب ضرور جاتا ہے. حسیب پاشا نے ایک بہت لمبا سفر کیا ہے، تو زندگی کو کیسا پایا؟ زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، خوبصورت اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ زندگی کا تحفہ بار بار نہیں دیتا. یہ وہ تحفہ ہے کہ اس کے ہر لمحے کو اتنا خوبصورت بنائیں. آپ چھوٹے چھوٹے پھول لگاتے جائیں تاکہ آپ بڑھاپے میں جب پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو ایک گلستان نظر آئے، آپ کو ایک خوبصورت باغ نظر آئے جس میں رنگ برنگے پھول ہوں. اور وہ پھولوں کی مثال یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بکھیرتے جائیں. اس کا آپ کو فیڈ بیک ملے گا. پتہ نہیں ہم نے نمازیں صحیح پڑھی ہیں کہ نہیں، ہم سے عمرہ میں کہیں غلطی ہو گئی، اللہ میں معاف کرے. خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے کہ ڈائریکٹ آپ کے دل اور دماغ پہ اثر کرتی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرو تاکہ آپ کو اس کا صلہ ملے. اور ہمیں بھی سکون آتا ہے جب ہمارا دل خود بخود کرتا ہے. دیکھیں نا، آپ گاڑی روکی آپ نے تو کئی آتے ہیں شیشے ناک کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، فقیر، کئی آپ کو برے لگتے ہیں. لیکن کئی جگہ پر آپ کا ہاتھ خود بخود جیب میں جاتا ہے اور پیسے آپ نکال کے دے دیتے ہیں. آپ کا دل گواہی
دیتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا. تو وہ ایک اندر کی جو ہے نا جی محبت اور خلوص لوگوں کے لیے، وہ اس کا ایک اپنا مقام اور اپنا درجہ ہے. اچھا، ہمارے ہاں ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے، انڈسٹری بہت چھوٹی سی انڈسٹری ہے ہماری، اور فنکار جو ہے وہ بہت ہی حساس ہوتا ہے. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہماری انڈسٹری ابھی تک متحد نہیں ہے؟ اس کے اندر وہ ایک لیگ پولنگ جو ہے وہ ابھی بھی کیوں پائی جاتی ہے؟ کیوں ہم نے اپنا جو ہے مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا؟ اصل میں یہ جو لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ ہے نا، یہ صرف ہماری انڈسٹری میں نہیں ہے. یہ میں نے جتنی وقت گزارا ہے، میرا کوئی 40 سال کا پیریڈ سرکاری ملازمت میں ہے، میں جس شعبے میں گیا ہوں کہیں نہ کہیں لیگ پولنگ آپ کو ضرور نظر آتی ہے. یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ پاکستان میں ایسا ہے؟ جی بالکل ہے، یہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آتی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ. شاید ہی کوئی اچھا محکمہ ہو جہاں بالکل نہ ہو. اسی طرح انڈسٹری میں بھی ہے کہ ایک میں جب ہٹ ہوا ہوں تو کئی لوگوں نے مجھ پہ الزام لگا دیے کہ یہ ہمون جادوگر ہماری لینگویج خراب کرتا ہے، یہ بل بطوڑی کہتا ہے، ناسا چوڑی کہتا ہے. ایک اچھا خاصا ماب میرے خلاف ہو گیا کہ جناب جو بلا وجہ کی جن کا کام ہوتا ہے کہ مخالفت کر کے آپ شہرت جھوٹی اور گندی شہرت حاصل کرتے ہیں، دیور مخالفت برائے کہ چلو جس نے. پھر ہم نے کہا کہ جی نہیں، اس سے پہلے سونا چاندی آئے تھے، وہ بھی زبان بولتے تھے. بل بطوڑی برا لفظ نہیں ہے، بل بطوڑی ایک پنجاب کا کلچر ہے، جس کی پھینی ناک ہوتی ہے، ہم اس کو بل بطوڑی کہتے ہیں. یہ اس کا حصہ ہے. مطلب کئی جگہ پر ہم نے ثابت کیا کہ یہ ہم برا نہیں ہے. ہمون جادوگر نیگیٹو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھائی کے کام بھی کرتا ہے. تو اس کو بھی ہم نے ختم کر کے ایک اچھا انسان بننے کی، پازیٹیو انسان بننے کی کوشش کی. اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے. آپ اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد یقین کر لو کہ آج دنیا میں بے ایمانی ختم ہو گئی ہے. اگر آپ اس محکموں کی، اداروں کی لیگ پولنگ دیکھتے رہیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ اپنے سفر پہ چلیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں. ہمارا جو فتح ہے وہ سچ کی ہوتی ہے. اینک والے جن کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ بدی اور نیکی یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور آخری شکست جو ہوتی ہے وہ بل بطوڑی ہمون جادوگر کو شکست ہے. اور پازیٹیو کریکٹر نستور جن زکوٹا جن کی کامیابی ہے کہ جو نیکی ہے ہمیشہ فتح اسی کی ہوتی ہے. اچھا، ہم لوگوں میں ایک چیز اور بھی ہے کہ افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے. ہمیں شاید آٹے دال کے چکر میں پھنسا دیا گیا ہے، یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے. لیکن کبھی بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کرسی میرے لیے نہیں ہے، میں اس کرسی پر بیٹھنے کا وہ صلاحیت نہیں رکھتی ہوں، میرٹ پہ اترتی نہیں ہوں، اور کوئی اور جو ہے وہ اس کرسی کا اہل ہے، تو ہم لوگ اپنی کرسی ایک اہل شخص کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ ہمارے میں یہ ابھی تک جو ایبلٹی ہے کیوں ڈیولپ نہیں ہو سکی ہے؟ یہی آپ نے بتا دیا. ہمارے معاشرہ اگر ہم ترقی یافتہ ملکوں میں ابھی تک شامل نہیں ہو سکے تو دس از دا مین ریزن جو آپ نے فرما دی، کہہ دی کہ یہی ہے کہ کوئی بھی ریلیونٹ بندہ کسی بھی محکمے کا سربراہ نہیں ہے. آپ نے ایک ترخان کو جا کے آپ کلچر میں لگا دیتے ہیں، آپ جا کے لوہار کو آپ جا کے ثقافت میں لگا انفارمیشن میں لگا دیتے ہیں، ایک کو صحت میں لگا دیتے ہیں. پوری دنیا کا اصول ہے کہ جس محکمے میں جو سربراہ لگتا ہے وہ وہیں کا تربیت یافتہ ہوتا ہے. اگر ایکٹر ہے تو اس کو ثقافت میں لگاتے ہیں، کلچر میں لگاتے ہیں، کوئی ہیلتھ سے متعلق ہے تو ہیلتھ میں لگاتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، خصوصی طور پر ہمارے جو وزراء حضرات ہوتے ہیں ان کو oblige تو کر دیا جاتا ہے لیکن ان کا واسطہ نہیں ہوتا. وہ بعد میں کچھ سیکھ جائے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہیں پر وہ حکمرانی کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کا سوال اتنا ویلڈ ہے خصوصاً پاکستان کے لیے کہ یہاں پہ ویلڈ لوگوں کو، ریلیونٹ لوگوں کو سیٹیں عطا کریں تاکہ وہ اپنے اپنے شعبے میں ترقی کر سکیں. ہمارا اپنا بھی تو وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا مائنڈ سیٹ، یا اخلاقی آپ جرت کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں پیدا نہیں ہو سکی کہ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سیٹ میرے لیے نہیں ہے تو میں اٹھ کے اہل شخص کو کیوں نہیں دینے کی صلاحیت رکھتی. یہ چینج کب آئے گا، کیسے آئے گا؟ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی سیٹ چھوڑ دی تو ہمیں کوئی اور نہیں قبول کرے گا. اس لیے ہم اپنے ماضی کے خوف، مستقبل کے خوف سے ہم اپنے ماضی کو نہیں چھوڑتے اور ہم وہیں پہ برا جمان رہتے ہیں، اچھے یا بری شکل میں. جیسے بھی ہم کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے، گرمی تو ہو رہی ہے نا، گھر تو چل رہا ہے نا، آٹا دال کا جو ہمارے بھاؤ ہے وہ تو ہمارا پورا ہو رہا ہے نا، اس چکر میں ہم نہیں چھوڑتے. یہ بڑا مشکل ہے، بڑی ہمت کا کام ہے کہ آپ اس سیٹ کو چھوڑ دیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن کتنی کوئی ایک مثال بتا دیں کہیں پر بھی، کم از کم پاکستان میں نے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے میں ٹکے ہیں، وہ ٹکیا رہے، وہ جتھے لگا ہے وہ لگا رہے. یعنی کہ اس
کو کوئی بھی بارش کا قطرہ نہیں بنے گا اور کوئی بھی چینج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اللہ کرے نہیں, چینج تو ہونی چاہیے. امید پہ دنیا قائم ہے. انشاءاللہ اسلام اور کلمے کے نام پہ بننے والے 27 رمضان المبارک کو بننے والے میرے پیارے ملک کو کتنے سیاستدانوں نے کھایا, کتنے لوگوں نے کھایا, لیکن آج بھی یہ کلمے کے نام پہ بننے والا پاکستان قائم و دائم ہے. انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگ کھا چکے ہیں, لیکن میرے پاکستان کو کچھ نہیں ہوا. اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا درویش محب وطن ہمیں ملے گا جو ان تمام برائیوں سے ہمیں نجات دلائے گا اور اس کو دنیا میں ایک مثالی ملک قائم کرے گا. ہمارے ہاں ایک یہ کلچر بھی پایا جاتا ہے کہ جو دانشور ہے کوئی عقل کی گفتگو کرے گا, کوئی بات کرے گا تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ کوئی ماتھے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہوں گی اور کوئی جو ہے وہ ہاتھ میں سوٹی ہوگی یا پین پکڑ کے تو وہ یوں بیٹھ کر سوچ رہا ہوگا, وہی جو ہے عقل سمجھ رکھنے والا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ اچھی بات کرنے والے کو یہ نہ دیکھو کہ کون ہے, اس کا کیا مذہب ہے, آپ اس بات کو نوٹ کریں, اس پہ یقین کریں. کرنے والا کہنے والا کون ہے اس پہ نہ جائیں. اچھی بات آپ کو جہاں سے بھی ملتی ہے. ایک چھوٹے چھوٹے بچے اتنی ذہانت کی بات کر دیتے ہیں جو 100 سال کے جو بوڑھے ہیں یا دانشور ہیں ان کے ذہن میں بات نہیں ہوتی. اس کا کوئی معیار نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے ایک عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی میں بھی شامل کر سکتا ہے. اور بعض کا 100 سال کے بندے بھی بہکی باتیں کر جاتے ہیں اور ایک 10-20 سال کا بچہ ایسی بات کر جاتا ہے دانشوری کی کہ دنیا کو دنگ کر دیتا ہے. عرفہ کریم ٹاور وہ دیکھ لیں, 12 سال کی بچی نے یہاں پر جو کمپیوٹر میں نام پیدا کیا ہے, کسی کو یقین تھا کہ وہ ایسا کام کر گزرے گی؟ لیکن ہم لوگ بچوں کو ہمیشہ اگر کوئی انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو ایک بات بول دیتے ہیں کہ چپ کرو تم بچے ہو. ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. تو ہم بچوں کو اپنی لائف میں کس طرح سے انوالو کر سکتے ہیں, کتنی لبرٹی ملنی چاہیے اور کتنا ان کو کھینچ کے رکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کسی دانشور نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے آپ بچے کو بولنا سکھاتے ہیں اور پھر چپ رہنے کی تلقین کرتے ہیں. کیوں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ بچے نے آج اماں کہا, اس نے آج امی بھی ابو کہنے شروع کر دیے, ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. اور جب وہ باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو سنپ کرتے ہیں کہ بیٹے زیادہ نہیں بولتے, خاموش, بڑوں میں نہیں باتیں کرتے. ہم اس کو خود ہی اس کو دبا دیتے ہیں, حالانکہ وہ بولنا چاہتا ہے. اس کو بلائیں, اس کو روکے نہ, اس کو ٹوکے نہ, اس کو بتائیں بعد میں, اور کسی مہمانوں کے سامنے کوئی بات نہ کریں. اس کو بعد میں بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کی 4 باتیں بہت اچھی تھیں, ایک بات جو آپ نے یہ کہی نا, یہ تھوڑی سی اگر آپ یوں سے یوں کر لیتے تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. آپ اس کو سلب نہ کریں, ڈانٹیں نہ, جھگڑے نہ, کیونکہ وہ جو ہوتی ہے نا بےزتی جو بڑے مجمع میں کی جاتی ہے, دوسرے کی رسوائی ہوتی ہے. تو بچے بھی ہوں یا بڑے ہوں وہ ایسا کام نہ کریں. تو بچوں کو اس طریقے سے آپ تربیت ان کی کریں, اس طرح سے ٹرینڈ کریں, اور اچھے سے اچھا ہمارا جو ہے نا آنے والا وقت بہت ذہین ہے. میں موبائل میں وہ کچھ نہیں دیکھتا جو میرا 6 سال کا پوتا جو ہے مجھے نکال کے دیتا ہے, دیکھو بھئی حمدان یہ کیا آ گیا, اس کو ختم کرو, اس کو. میں اس کے پاس جاتا ہوں, وہ 6 سال کا بچہ ہے, میرے سارے مجھے کمپیوٹر کو آپریٹ کر کے دیتا ہے, مجھے نہیں پتہ چلتا. اس کا مطلب ہے کہ 6 سال کا بچہ آپ کو سکھا سکتا ہے آپ کہ وہ کچھ جو آپ نہیں سیکھ پائے آج تک. ہمارے ہاں یہ کلچر بھی آپ کو جگہ جگہ پہ دکھائی دیتا ہے, رکشوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کوئی بھی مسئلہ ریزالو کرنا یا کروانا ہو تو یہ بابے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ ہمارا کلچر ہے, ہماری ضرورت ہے, ہمارا ضعیف الاعتقادی ہے, ہماری کیا ہے یہ؟ بالکل, جو آپ کی دوسرا فکرہ ضعیف الاعتقادی ہے, ہماری جو کم عقلی ہے, ناقص علم ہے, جو ہمیں بتاتا نہیں کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی اور آپ نے اس پہ یقین کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پہلی سے ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے پاس کسی کی بات کر رہا ہے اس کا معیار کیا ہے, وہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, وہ اگر چغلی کر رہا ہے, چھوٹی مثال ہے, تو اس کا اپنا کیلیبر کیا ہے. اسی طرح یہ جو 2 نمبر بابے ہیں, روز آپ چینل پہ دیکھتے ہیں, روز پکڑے جاتے ہیں, چونکہ ضعیف الاعتقادی ہے, خواتین میں یہ رجحان زیادہ ہے. وہ چھوٹی سی بات پہ یقین کر کے سب کچھ نچھاور کر دیتی ہیں. اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو صحیح علم رکھنے والے ہیں وہ پیسے کا تقاضا نہیں کرتے. جو پیسے کا تقاضا کرتا ہے کہ میں کالا بکرا دینا ہے, 4 سیریاں دینی ہے, میں 3 کلو دال دینی ہے, نہ گوشت دینا ہے, وہ ٹوٹل فلاپ ہے, وہ سب کچھ جھوٹ ہے. اس میں سیدھی سی ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ کا پیار دیتا ہے, ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ سجدہ کریں رب سے رو کے, آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو وہ اللہ آپ کا رب آپ کو دے گا. وہ بلے شاہ بھی ہے کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے, ملا پنڈا سارے, رب دا کھوج کھرا
نہ لبا سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بھلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے. اب یہ طریقہ ہے کہ آپ کو سمجھ ہو, آپ کو عقل ہو, تو یہ بابے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن ان سے بچیے, ان سے محتاط رہیے کہ شاید ہی 1% لوگ ہوں جنہیں قرآن حدیث پہ جو عبور حاصل ہو وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. باقی ان سے بچیے جو آپ کو راتوں کو چلے کٹواتے ہیں, سامان منگواتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, وہ سب 2 نمبر بابے ہیں جی. تو ابھی ہم بابا جی سے اگر باہر نکل کے آتے ہیں تو ابھی آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ چڑیاں آزاد کروائی جاتی ہیں, صدقے کے طور پہ چیل کووں کو جو ہے دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, یہ صحیح ہے؟ جی یہ ہے کہ آپ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو پیسے دیتا ہے, غذا دیتا ہے, خوراک دیتا ہے, تو اس میں جو ہم تنخواہ گھر پہ لے کے جاتے ہیں وہ تنخواہ ہماری نہیں ہوتی. جو پیسے ہم کماتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے. اگر دکاندار, دودھ والا, چائے والا, سارا جو جس کے ذمہ ہوتے ہیں, ہم پورے پیسے بانٹ کے پھر انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اس کا اگلا پہلو یہ ہے کہ وہ جو جاندار ہیں, جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, وہ اس کے لیے بھی آپ کا حق ہے کہ اگر وہ بھوکے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کر دیں. اور اگر آپ کسی غلام کو, شروع میں ہوتا تھا غلام کو آزاد کراتے تھے, کتنا ثواب ہوتا تھا. اب غلامی کا دور تو نہیں ہے, تو وہ جو غلام چڑیاں, طوطے, کوے ہیں, اگر آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں تو شاید یہ کڑی ان غلاموں سے مل جاتی ہے جو شروع کے اسلام میں غلاموں کو کیا جاتا تھا. اور یہ بری بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر اس کا خرچہ میں نے بھی کرتا ہوں, اور پھر چڑیا پکڑی, کان میں کہہ دیا میرے لیے دعا کرنا, اور پھینک دی. کوا پکڑا, جناب یار میرے ایسے دعا کریں. کوا بڑا سیرا جانور ہے, یار میرے لیے دعا کرنا, میری والدہ فوت ہوئی, اللہ اس کو جنت میں جگہ دن چھوڑ دیتے ہیں. یہ برا فعل نہیں ہے, وہ بابوں سے یہ ہٹ کے ٹوٹل ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں نیکی کا پہلو ہے, اور یہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو آپ کو کر دینا چاہیے. اچھا, تو اس حوالے سے آپ کہیں گے, کیا کہیں گے کہ چڑیا آپ نے تو آزاد کروا دی, بعد میں انہی لوگوں نے دوبارہ وہی پکڑ کے قید کر دی, اور پھر آپ دوبارہ سے انہی کو آزاد کروا رہے ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے. آپ تو چڑیا کی بات کر رہی ہیں, آپ صدقے کا گوشت میں نے دیکھا ہے کہ راوی کے کنارے لوگ پھینکتے ہیں, اور اپنے وارا اوپر سے اور نیچے پھینک دیا, اور جب نیچے وہ گرتا ہے تو وہیں انہی کے بچے جو ہیں وہ دوبارہ گوشت اٹھا کے پھر دھو کے لا کے بیچتے ہیں. اب یہ ان کا ضمیر ہے, آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ, ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ڈیزرو نہیں کرتا, میں نے اس کو پیسے نہیں دینے. یار آپ اس کو دے دیں, اس نے آگے آپ کو ہاتھ پھیلایا ہے تو پتہ نہیں کتنا مجبور ہے. اب آپ اس پہ شک نہ کریں, جو آپ کا دل کرتے ہیں آپ اس کو دے دیں. اب یہ اس کا ضمیر ہے, وہ جو ساری زندگی اس کی پوری نہیں پڑنی, جو دوبارہ چڑیا کو پکڑ کے. لیکن ایسا کم ہوتا ہے, کئی چڑیاں اڑ جاتی ہیں, تو جو بیچاری کمزور ہوتی ہیں, زخمی ہوتی ہیں, وہ 2-4 پکڑی جاتی ہیں, لیکن موسٹلی 80-90% چڑیاں اڑ جاتی ہیں. اب اس کا یہ ہے کہ وہ کتنا اپنا نقصان اٹھا رہا ہے دوبارہ چڑیاں پکڑ کے, شاید اس کا رزق کس طرح لکھا ہوا ہے. اسی حوالے سے میں ایک اور بات پوچھوں گی, اب چونکہ اس حوالے سے بات چل رہی ہے, تو بات بھی چونکہ سماج کی ہو رہی ہے, اور بات بھی غور اور فکر کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہے. تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ اپنے ظرف کے مطابق کر دیں. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو گداگری ہے اس کو آپ پروموٹ نہیں ہونے دیں, اس کی آپ حوصلہ شک نہیں کریں. تو یہ جو ہمارے ہاں چوکوں پہ, چوراہوں پہ, جگہ جگہ پہ آپ ایک کو دیتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں, تو اس حوالے سے پھر ان کی بھی ہم کر دیں, ہم دے دیں ان کو, آگے ان کا فیل ہے, اس طرح سے تو پروموشن ہوگی. اصل میں یہ کام حکومت کا ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جاتا ہے خلفۂ راشدین کے دور میں کہ اگر کتا بھی ایک جو ہے وہ بھوکا پیاسا سویا ہے تو اس کے قصوروار آپ ہیں. آپ کے علاقے میں ایک بندہ بھی بھوکا ہے تو اس کا عذاب آپ پہ نازل ہوگا. یہ ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی ایسا روزگار دے دیا جائے, کام دے دیا جائے, کوئی فیکٹریاں بنا دی جائیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کام پہ لگا دیا جائے تاکہ یہ لوگ نہ مانگیں. وہ اس لیے مانگنے پہ مجبور ہیں کہ ہماری حکومتیں کمزور ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں کہ جہاں پر وہ فیکٹریاں نہیں ہیں جہاں پر جا کے یہ لوگوں کو نوکریاں دی سکیں. جب آپ ان کو نوکریاں نہیں دیں گے, آپ یہ دیکھیں جو شخص مانگ رہا ہے, اگر آپ نے اس کے پاس تمام وسائل ہیں, پیسے ہیں, دولت ہے, اس کے باوجود یہ جرم کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. پہلے آپ ان کو وہ چیزیں دیں, سہولتیں دیں. اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں دیا اور وہ مانگ رہا ہے اور آپ کی بساط میں ہے, آپ کی ہمت میں ہے, آپ کی طاقت میں ہے, آپ کی جیب اجازت دیتی ہے, تو آپ اس کو کر دیں. یہ کتنا بڑا خلا ہے کہ شاید ہمیں اس پہ پورا اترتے وقت اٹ ول ٹیک ٹائم, لاٹ آف ٹائم. تو جاتے جاتے آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے ابھی گورنمنٹ کی بات کی کہ کچھ کام جو ہیں وہ گورنمنٹ کرتی ہے, کچھ ہم انفرادی سطح پہ کرتے ہیں. تو آپ انفرادی طور پہ لوگوں سے کتنا جو ہے وہ پر امید ہے, اور گورنمنٹ جو ہے اس سے آپ کی کتنی امیدیں ہیں؟
کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد یقین کر لو کہ آج دنیا میں بے ایمانی ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنی اصلاح جہاں پہ ہوتی ہے کرتا ہوں، مجھے یقین کامل ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے زندگی میں حرام نہیں کھایا۔ میں آئی جی، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کا 3-4 ان کے ساتھ کہاں میں نے پی آر او نہیں رہا، نوکری نہیں کی، لیکن میرا یقین ہے کہ جو میرے ساتھ میرا گن مین یا ڈرائیور تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں داؤ لگا کے رشوت چھپا کے لے جاتے تھے۔ مجھے یقین کامل ہے اس پروردگار کے گھر سے کہ میرے گھر میں حرام نہیں کیا، میں نے اپنے بچوں کی تربیت رشوت یا حرام کے پیسوں سے نہیں کی، میری زندگی میں حرام نہیں گیا۔ اگر میں آج آپ کو 65 سال کا نظر آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی، خدا کا شکر ہے کہ کبھی کوئی سیریس بیمار نہیں کیا، کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیسے اب تک 65 سال کے نہیں لگتے، جبکہ آپ کے کلیگ، آپ کے دوست، آپ کے کام کرنے والے جو میرے ساتھ جو پینشن لے رہے تھے، دے آر آل ایکسپائرڈ۔ تو میں اس کو یہی بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنی اصلاح خود کی ہے، میں نے رشوت نہیں کھائی، میں نے جو ہے غلط کام نہیں کیے، لوگوں کا دل نہیں توڑا۔ تو شاید یہی باتیں ہیں جو آپ کو جوان رکھتی ہیں کہ اس میں آپ ایک چھوٹی سی گولی کھا لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ آرام دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے، وہ جو رزق حلال سے آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، وہ ایک لانگ لائف ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ کم سے کم تکالیف دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا۔ آپ کی تمام گفتگو جو ہے بہت زبردست تھی، بہت پرمغز جوابات تھے آپ کے، لیکن یہاں پہ جو سب سے اہم بات جو مجھے ہے کہ میں آپ سے ڈسکس کروں، آپ کو وہ ہائی لائٹ کروں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بچوں کے حوالے سے تعلیم، انہوں نے ویسے ہی بھی کام چونکہ بچوں کے ہی حوالے سے کیا ہے زیادہ، تو اس لیے مجھے یہ بات زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ محسوس ہو رہی تھی کہ بچوں کو جب تعلیم دی جاتی ہے تو آج کے دور میں اتنا برڈن بچوں پر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ گھبراتے ہیں، ٹیچرز کے رویوں سے بھی گھبراتے ہیں اور کتابوں کے بوجھ سے بھی گھبراتے ہیں۔ تو ایکچوئل جو انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ سکھایا جائے، تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم بینگ ہیومن بینگ، ہمیں یہ چیز اپنی زندگی پر بھی اپلائی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، انسان کو تخلیق کیا، اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد اس نے فوری طور پر قرآن پاک کو نازل نہیں کیا۔ انسان تو آ گیا لیکن قرآن نہیں آیا۔ اللہ نے انسان کو آہستہ آہستہ سکھایا، ایک نبی نے ایک بات کو سکھایا، انسان کو سمجھایا، اس پہ عمل کرنا سکھایا، اور ہوتے 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 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور اس کے بعد کہا کہ اب تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ایک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا پر آئے، تب انسانیت مکمل ہوئی۔ تو کوئی بھی چیز اپنے زندگی میں جب آپ لاگو کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، تو اس فارمولے کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی کام بھاگ کے نہیں کیا جا سکتا، اس کو آہستہ آہستہ کریں، وہ یقیناً اللہ کی رضا سے اپنے انجام تک، منطقی انجام تک پہنچے گا، اور اس کے رزلٹس جو ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ حافظ۔